اب آپ کو بتائیں شہر قائد میں بجلی اور گیس کی آنکھ مچولی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی مفلوج ہو گئے۔ اورنگی ٹاؤن، شیر شاہ، کورنگی، لانڈی، شاہ فیصل کالونی اور ملیر سمیت مختلف علاقے متاثر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح دفتر جانے اور بچوں کو اسکول بھیجنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ دن میں متعدد بار بجلی کا تعطل مشکلات میں اضافہ کر دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ مختلف گیس فیلڈ سے آنے والی گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا ہے، تاہم لائن پیک کو روزانہ بہتر بنایا جاتا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں تعلیمی پالیسی پر عمل نہ کرنے والے نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں گریڈ 14 کے 35 انسپیکٹرز کی بھرتیاں بھی کی جائیں گی، جن میں سے نجی اسکولوں کی انسپیکشن کروائی جائے گی۔ اسات نوریو کی رپورٹ دیکھیں۔ حکومت نے نجی اسکول مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ تعلیمی پالیسی پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ اسکول تعلیم نے محکمہ سروس، جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کی مشاورت سے گریڈ 14 کے انسپیکٹرز کی نئی اسامیاں متعارف کر دی ہیں۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق انسپیکٹرز کی بھرتیاں مرحلہ وار کی جائیں گی۔ ابتدائی طور پر 35 انسپیکٹرز میرٹ کی بنیاد پر تھرڈ پارٹی کے ذریعے بھرتی کیے جائیں گے۔ انسپیکٹرز کی تقرری کے لیے گریجویشن کی ڈگری کمپیوٹر کورس لازمی قرار دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل چلانے کا تجربہ اور ڈرائیونگ لائسنس بھی شرط ہے۔ بھرتی کیے گئے انسپیکٹرز کو ڈائریکٹر نجی اسکولز کے ماتحت کیا جائے گا اور ان سے نجی اسکولز کی انسپیکشنز کروائی جائیں گی۔ تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولز کے خلاف کارروائی میں رجسٹریشن کی منسوخی، جرمانے اور دیگر قانونی اقدامات شامل ہوں گے۔ آزاد نولیو، سٹی 21۔ آئی ٹی انچارج سول اسپتال سعاد احمد پر قاتلانہ حملہ، انتظامیہ اور عملے نے ایڈمن بلاک کے سامنے احتجاج کیا۔ اسپتال آج 2 گھنٹے تک بند رہا۔ مظاہرین نے ملوث افراد کو 3 روز میں گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فرحان خان کی رپورٹ دیکھیں۔ آئی ٹی انچارج پر قاتلانہ حملے نے سول اسپتال کے ملازمین کو احتجاج پر مجبور کر دیا۔ احتجاجی ڈاکٹروں اور اسٹاف نے اسپتال کو 2 گھنٹے تک بند رکھا۔ واقعے کا نوٹس نہ لینے پر حکام کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ہمارا سندھ گورنمنٹ ہو، اگر یہ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم ادارے نہیں چلا سکیں گے۔ اگر ادھر اتنی خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل شاید میری باری ہوگی۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے ایڈمن بلاک کے باہر احتجاج کیا اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بولے سعاد احمد نے کروڑوں روپے کی چوری پکڑی تھی، اس لیے اسے نشانہ بنایا گیا۔ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے، آپ انتظامیہ کے نمائندے، آپ سی ایم کے نمائندے، اگر آپ کا ادارہ آپ کا صوبے کے گورنمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی تو پھر یہ آپ بھی ادارہ نہیں چلا سکیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی جیو فیسنگ کر کے اور قاتلوں حملہ آوروں کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک لے کے آنے سے پہلے ان کو ظاہر کیا جائے کہ وہ کون سے تھے۔ یہ کوئی بھی موبائل سنیچنگ نہیں تھی۔ ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے بتایا کہ سیکرٹری ہیلتھ اور محکمہ صحت کو واقعے کا علم ہے، جلد ملزمان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ انویسٹیگیشن کی ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انویسٹیگیشن پہلے ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہی ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کے مراحل میں یہ کام کیس چل رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ہے ٹیم جو ہے پولیس کی اور جو ہماری دوسری ایجنسیز ہیں اس پہ ورکنگ کر رہی ہوگی، یقینی بات ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ لوگ جو بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ضرور پکڑے جائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ ہونے چاہیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو 3 روز بعد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ سردی ہو یا گرمی، یاروں کے ساتھ بیٹھنے کا بہانہ، چائے تو ہر حال میں پینی ہے، لیکن اب چائے کی چسکیاں بھی جیب پر بھاری پڑیں گی۔ اشرف المشروبات کے شوقین افراد کے لیے بری خبر، کھلی چائے کی پتی کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ، چائے کی پتی 1200 روپے فی کلو ہو گئی۔ چائے مہنگی ہونے سے کاروبار متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ دکانداروں نے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔
چائے کی چسکی بھی جیب پر بھاری، کھلی چائے کی پتی کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ، چائے کی پتی 1200 روپے فی کلو ہو گئی، کھلی چائے کی پتی کا آدھا کلو پیک 100 روپے اضافے سے 600 روپے اور ایک پاؤ کا پیک 50 روپے اضافے سے 300 روپے کا ہو گیا۔ چائے مہنگی ہونے سے کاروبار متاثر ہونے کا خدشہ، دکاندار کہتے ہیں کہ چائے کی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی، ٹیکسز میں اضافہ اور سرکاری قیمتوں کا مقرر ہونا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب ریٹ کم ہوں گے تو کسٹمر زیادہ کوانٹٹی میں ہم سے مال خریدے گا، اور ظاہری بات ہے غریب بندے کی پہنچ سے دور کر دی۔ اب گورنمنٹ نے ریٹ نکالا ہے، میکسیمم سیل ٹیکس پہ نکالا ہے 1200 روپے پر کے جی، پہلے وہی 1200 والی چائے آپ کو 1000 روپے میں مل جاتی تھی۔ تو اب گورنمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز بڑھ رہی ہے، ایک چیز ہے جو ہر گھر میں یوز ہوتی ہے، اب اس پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیے۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں چائے بھی ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ چائے بہت مہنگی ہو رہی ہے، 40 کی سنگل تھی تو وہ 50 کی ہو گئی، اور جو ڈبل تھی وہ 50 کی تھی وہ 70 کی ہو گئی۔ چائے والے سے پوچھو چائے کیوں مہنگی کر رہا ہے، وہ بولے چائے کی پتی کے ریٹ بڑھے ہوئے۔ دکانداروں اور شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ایسے اقدامات کریں جس سے چائے سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہو سکیں۔ پاکستان میں چائے تنزانیہ، کینیا اور دیگر افریقی ممالک سے درآمد کی جاتی ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ عباسی شہید اسپتال کی انتظامیہ کا احسن اقدام، کئی برس سے غیر فعال لیبارٹری بحال کر دی، مریضوں کو بھی ٹیسٹ کی مفت سہولیات فراہم کر دی، او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کو کم فیس میں سہولت دینا شروع کر دی ہے، جس پر لیب میں آنے والے مریضوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیں۔ عباسی شہید اسپتال نے 10 سال بعد لیبارٹری کو مکمل فعال کر دیا، لیب میں موجود 70 کے قریب افراد دوبارہ کام پر لگ گئے، اسپتال میں داخل مریضوں کو بھی ٹیسٹ کی مفت سہولت ملنے لگی، او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کے ٹیسٹ انتہائی کم قیمت پر ہو رہے ہیں، جس پر مریضوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ باہر 4-5 ہزار کے بتا رہے تھے اور یہاں پر آئے ہوں تو وہ 400-500 میں ہو گئے، کافی فرق ہے، یہاں سہولت بھی ہے اور دیکھ بھال بھی فوراً کرتے ہیں یہاں پر۔ تو 600-700 کی مطلب اس طرح ٹیسٹ ہے نا، یہاں پہ 50 روپے کا ہو گیا ہمارا، صحیح ہے، اور جو مطلب وہ دوائی وغیرہ ہے وہ بھی ہماری سہولتیں ملتی ہے ہمیں۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ میئر کراچی مرتضی وہاب، سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروس کے ایم سی ڈاکٹر عمران سمدانی اور ڈائریکٹر عباسی شہید اسپتال ڈاکٹر فیصل سمدانی کی کوششوں سے لیب فعال ہوئی، جس سے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ چند ماہ کے دوران مریضوں کو مزید بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ پہلے جب ہم آئے تو صرف یورین ڈی آر اور سی بی سی کا کبھی کبھار ہو جاتا تھا، اور ہمارا تقریباً عملہ 60-70 فارغ بیٹھا رہتا تھا، تو اب ماشاءاللہ ہم 190 پیرامیٹرز کر رہے ہیں، اور پہلے مینولی ہوتا تھا، یہ سارے لیب کا ہاتھ سے ہم لوگ لکھتے تھے، ساری رپورٹ ہاتھ سے بنا کر دیتے تھے، اب لمپ سسٹم پہ چلے گئے ہم، بار کوڈ وغیرہ کے ساتھ، اور سارے اسکین ہو کر خود ہی پرنٹ اور نکل آتا ہے وہ۔ ایم ایس ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ عباسی شہید اسپتال ڈسٹرکٹ سینٹرل کا سب سے بڑا اسپتال ہے جو کہ لوگوں کی آبادی کو ہیلتھ کی مفت سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ کیمرامین اجلان کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں ضلع وسطی پولیس کی کارکردگی پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہے، کرائم ریشو بھی کم ہو گیا، رواں سال 333 سے زائد پولیس مقابلے ہوئے، غیر قانونی اسلحہ کیس میں 1000 سے زائد ملزمان پکڑے گئے۔ تفصیلات جانے کے انوشا جعفری سے، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیے سال ختم ہونے پر آ گیا ہے، اور ایس ایس پی سینٹرل جو ذیشان شفیق ہیں وہ جنوری میں ہی ان کی تعیناتی ہوئی تھی 2024 میں، اور اب یہ سال اختتام ہو رہا ہے۔ پورے سال میں ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے کتنی کارروائیاں کی ہیں، کتنے ملزمان گرفتار کیے ہیں، جس کے اندر انکاؤنٹرز کتنے ہوئے ہیں، کتنے جو ہے وہ نارکوٹکس کے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، کتنے گٹکے ماوے کے ہیں، اور کتنے غیر قانونی پسٹل، ریوالور اور دیگر ریپیٹرز ان کے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، جنوری میں آپ جو ہے وہ ایس ایس پی یہاں پر لگے تھے، اور ابھی دسمبر اینڈ ہونے پر آ گیا ہے، 2025 شروع ہونے جا رہا ہے، 2023 کے مقابلے میں 2024 میں کیا جو اوور آل جو ملزمان ہیں ان کی جو کرائم ہے اس میں کمی آئی؟ کے پاس جو ہے وہ اس کا ڈیٹا ہے؟ جی دیکھیں، پورے سال میں جو ہم نے کرائم کے حوالے سے فگرز ہیں وہ بڑے بہتر ہمارے اس سال رہے ہیں لاسٹ ایئر کے مقابلے میں، اور 2 ویلر تھیفٹ، 2 ویلر سنیچنگ، کار تھیفٹ اور موبائل سنیچنگ، تمام کیسز میں جو ہے ہماری 50% کے قریب کمی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ ایفرٹس کی۔ اس میں کوئی ہمارے 333 کے قریب پولیس مقابلے ہوئے، جس میں 33 ملزمان ہلاک ہوئے، جس میں سے زیادہ تر لائیو انکاؤنٹرز تھے شائن فورس کے ساتھ، اور 300 کے قریب ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔
सर ये क्या समझते हैं 2023 के मुकाबले में, आप कहते हैं 2024 में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कमी आई है, 2025 में मजीद कमी आएगी? जी बिल्कुल, हम इसी ट्रेंड को जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना इसी ग्राफ को मज़ीद नीचे लेके जाएं और इसको मेंटेन करें और एट बेस्ट इसको बढ़ने ना दें। 2023 के मुकाबले में 2024 का जो ग्राफ था वो कम हुआ है क्राइम का, जबकि एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि 2025 में भी इसी तरीके से जो है वो मजीद जो है वो बेहतर करेंगे और ग्राफ को मजीद कम करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइम के मामले में बहुत ज़्यादा पीक पर बताया जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाज़ेह तौर पर जो है वो क्राइम का रेट जो है वो कम होना शुरू हो गया है। जी, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल 14 दिसंबर को सजेगा। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला होगा। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला होगा। मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए 49 अरकान मद्दे मुकाबिल होंगे। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज वड़ाइच, मुनीर मलिक, अब्दुल हामिद यूसुफी और सैयद जुहैब खालिद के दरमियान मुकाबला होगा। नायब सदर के लिए अरशद खान, फैसल इकराम, काजिम हुसैन महेसर, राहत फजल और ताज अली शेख उम्मीदवार होंगे। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर सैयद इसरार शाह, रहमान कोराई और ताबिश महमूद मैदान में उतरेंगे। जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए असद अली मेमन, इमरान अजीज़, फ़िदा हुसैन, अब्दुल वहीद कोरिजो, महबूब अली चांडियो और मोहम्मद बाकिर मेहदी उम्मीदवार हैं। खजांची के मनसब के लिए फरहान हबीब खान, हसीबुल्ला पंवर और काशिफ नज़ीर बलोच किस्मत आजमाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारे मज़ीद काम होंगे। हमारा टारगेट था कि हम कराची का अच्छा इमेज दुनिया भर के सामने उजागर करें, और ये जिस इवेंट पे मैं आया हूँ, सोल फेस्ट, लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पर आया था। इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो हमारे शहर का सॉफ्ट इमेज, अच्छा इमेज दुनिया भर के सामने उजागर करने में हमें कामयाबी फराहम करते हैं। मैं कराची वालों को कहना चाहूँगा कि अगले 3 रोज़ तक KMC के इस बीच व्यू पार्क के अंदर ये एक बड़ा अच्छा इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके अंदर 80 मुख्तलिफ डिफरेंट स्टॉल्स हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे खाने होंगे। खूबसूरत मौसम है, हवा अच्छी चल रही है। तीनों दिन बड़े शानदार परफॉर्मर्स आएंगे, तो मैं समझता हूँ कराची वाले बड़ी तादाद में इस इवेंट में आएँ, मौसम को भी, माहौल को भी इंजॉय करें, खाने को भी इंजॉय करें, अच्छी म्यूज़िक को भी इंजॉय करें और दुनिया भर को बताएं कि कितना शानदार है हमारा कराची, और इंशाअल्लाह से मज़ीद शानदार इस कराची को बनाएंगे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा, कल सिटी काउंसिल का इजलास हुआ था, उसमें हमने देखा कि अपोजिशन जमातों ने शदीद हंगामा राय की और डिसेबल मेंबरान पर भी आपके जो है वो तशद्दुद हुआ। तो क्या आप समझते हैं क्या जो अपोजिशन जमातें इसमें मुलव्विस थी, क्या एक जमहूरी जमात ऐसा करती हैं? देखिए, अपोजिशन का काम अपोजिशन करना है, इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि इख्तिलाफ जो है ना वो एहतराम के साथ होना चाहिए, इखलाक के दायरे में होना चाहिए। आपके सामने है, इनका रवैया गैर मुनासिब है, ज़ातियात पर उतर कर बात करते हैं, जलाओ घेराव की बात करते हैं, कागजात फाड़ने की बात करते हैं, और कल तो बेचारे हमारा जो हयात खान पंची डिसेबल्ड कोटे के ऊपर जो काउंसिल का हमारा रुकन है उसको ज़दोकोब किया गया। आपके सामने वो तमाम चीज़ें जिसको मैं जितनी मजम्मत करूं वो कम होगी। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हम सबको लोगों ने इलेक्ट इसलिए किया है कि हम नारे ना मारें, बल्कि शहर की आवाम की खिदमत कर सकें, उनके जो मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें। अगर आप लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, घर चले जाइए। हम पीपल्स पार्टी वाले काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इस कराची के मामलात को बेहतर करके आपको दिखाएंगे। कराची अब आपको बताएं, फातिमा बिजनेस स्कूल और सिंध स्नूकर एसोसिएशन बी एक्टिविज्म के ज़ेर तमाम पहले सिंध स्नूकर चैम्पियनशिप 17 दिसंबर से शुरू होगी, जिसमें सिंध भर से प्रोफेशनल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फातिमा बिजनेस स्कूल और सिंध स्नूकर एसोसिएशन बी एक्टिवेशन के ज़ेर एहतमाम स्नूकर चैम्पियनशिप का आगाज़ 17 दिसंबर से होगा। वाइस चांसलर सलीम हबीब यूनिवर्सिटी सैयद इरफान हैदर का कहना था, नुमा के लिए एक बेहतरीन टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं, मुस्तकबिल में दीगर खेलों का भी इनेकाद करेंगे। देखें, ये स्नूकर ऐसा गेम है जो हमारे आवाम की और हमारे इवन पढ़े लिखे लोगों की और बड़े लोगों की
بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے اندر مہارت اس چیز میں ہے کہ آپ دوسروں کے معاملات کو ڈسٹرب کیے بغیر اپنے ہدف تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, اور اس کے اندر ایک ہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف ڈائریکشن سے کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں اور پھر ایسا بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہدف تک پہنچ سکیں. ٹورنامنٹ کوآرڈینیٹر وقاص کا کہنا تھا سندھ بھر سے پروفیشنل کھلاڑی ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گے اور پہلی بار 8 خواتین بھی حصہ لیں گی. تو یہاں پہ ورلڈ چیمپئن بھی کھیلنے ہمارے ساتھ, اور پاکستان نمبر 3 کرنٹ سہیل شہزاد بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. 2003 کے نیشنل چیمپئن سلطان ریاض وہ بھی اس میگا ایونٹ کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سندھ چیمپئن علی حمزہ جو ہیں 2023 کے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس ایونٹ میں, اور حسنین جو ہے انڈر 21 نیشنل ایشین چیمپئن کرنٹ وہ بھی اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ساری کریم پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اسنوکر کی سندھ کی اس ایونٹ میں. ٹورنامنٹ میں فاتح کھلاڑی کو 1 لاکھ, رنر اپ کو 50,000 اور سیمی فائنل کو اور 10,000 کیش انعام بھی دیا جائے گا. کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. اب آپ کو بتائیں کراچی میں عالمی کتب میلے کی رونقیں جاری. دوسرے روز بھی کتابوں کی وسیع اقسام شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئی. کراچی انٹرنیشنل بک فیئر میں حصہ لینے والے پبلشرز نے کتب میلے کو ایک بہترین روزگار کا ذریعہ قرار دیا. تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد کی اس رپورٹ میں. عائد میں سجے 19ویں عالمی کتب میلے کا دوسرا روز. میلے میں 330 سے زائد اسٹال سج گئے. کتب میلے میں 17 ممالک سے 40 ادارے شریک. شہریوں نے میلے کے انعقاد کو خوشائن قرار دیا. دیکھیے یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ بچوں کو بھی ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی پسند کی کتابیں یہاں سے لے کر جائیں, کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ تعلیم سے میرا تعلق ہے تو میں نے جو غور کیا ہے کہ بچوں میں اب جو رجحان نہیں رہا اتنا کتابیں پڑھنے کا, تو اس طرح کی اگر ہم کاوش کرتے رہیں تو آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے. عالمی کتب میلے میں ملک بھر کے مشہور مصنفوں نے بین الاقوامی سطح پر بھی مختلف ممالک سے مصنفین کی شرکت جاری ہے. طلبہ بھی من پسند کتابیں خریدتے دکھائی دیے. میں یہاں پر آئی ہوں, میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. میں نے بہت ساری بکس دیکھی ہے اور اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں, بہت مزہ آیا. پبلشرز نے کہا کہ بک فیئر میں اسکولز کے کورسز سمیت مختلف کتابوں پر خصوصی رعایت ہے. یہ کتب میلہ کاروباری لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. ڈسکاؤنٹ تو اس پہ 60 سے 70% ڈسکاؤنٹ ہے میم. جیسے 1000 والی بکس ہیں تو 300 200 کی مل رہی ہیں, 500 والی 100 کی مل رہی ہے, 600 والی 200 کی مل رہی ہے. ایسی ہے, کوانٹٹی پہ نہیں ہے, بس سیلز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. مینلی تو سیلز ہی ہے, باقی کوانٹٹی کا کوئی حساب نہیں ہے, فکس پرائز ہے. عالمی کتب میلہ پیر تک اپنی رونقوں کے ساتھ جاری رہے گا. کیمرامین محمد تابش کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21.